اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، پھر وہ دن آئے گا ایک لوٹے گا یہ جیسے شروع ہوا تھا، یعنی پھر اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ چاروں طرف بات کرتے ہوں گے پوری دنیا میں، مسلمان بہت ہیں، اسلام، لیکن اصل اسلام اجنبی ہوگا، وہ دور پھر آئے گا۔ فطوبیٰ، یہ آخری فقرہ ایک خوشخبری ہے، فطوبیٰ للغرباء، اور یہ خوشخبری ان سارے لوگوں کے لیے جو صحیح اسلام کو سمجھتے ہیں یا جو اجنبی ہو گئے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اس کا ترجمہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہو گئے، یعنی اصل دین وہی ہوگا۔ جہاں دوسرے کہہ رہے ہوں گے یہ کیا لے آیا، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کریں گے، اس کے خلاف محاذ بھی بنائیں گے، جھوٹی افواہیں بھی پھیلائیں گے کہ کسی طریقے سے روکا جائے، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اجنبی ہو گئے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، دنیا میں یہ لفظ بہت عام ہے، اسلاموفوبیا۔ ابھی قریب کے دور میں یہ ریسنٹ فنومینا یہ ہے کہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک اجنبیت یا خوف یا تشویش یا اندیشے اسلام کی طرف سے جب ہوتے ہیں تو وہ بڑا میگنیفائی کر دیتے ہیں، بڑا بڑھا چڑھا کر، اور پھر بہت سی جھوٹی چیزیں ملا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں۔ لیکن بنیادیں اس کی یہ ہوتی ہیں کچھ خوف اور اندیشے ذہن میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک کیمپین چلاتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ اسلاموفوبیا کہلاتا ہے۔ ڈکشنری میں ایک لفظ بہت پرانا انگریزی زبان کے اندر تھا، گریک سے آیا تھا، یونانی سے، زینوفوبیا، XENO، زینوفوبیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی اجنبی یا فورن کا مطلب بھی کوئی ضروری نہیں ملک کے باہر، اپنے ماحول کے باہر کا، باہر سے آئے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، یا بہت اجنبی بھی وہی ہوتا ہے جو کہیں نیا ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے۔ کسی اجنبی یا فورن سے کچھ اندیشے یا ڈر، اسے زینوفوبیا کہتے ہیں۔ صحیح نہیں ہوتے لیکن ہوتا ہے، وہ ڈر یا اندیشے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب صحیح نہیں ہوتے اور غلط ہوتے ہیں تو وہ فوبیا کہلاتا ہے۔ فوبیا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں بہت زیادہ بڑھ گئی کسی وجہ سے بات۔ یہ کبھی کبھی پھیلا تو نہیں ہے لفظ، لیکن کبھی کبھی آیا 18ویں صدی کے اندر، جگہ جگہ کہیں کسی آرٹیکل کے اندر، کسی کتاب کے اندر، اس سے ہی بنا کرسٹوفوبیا۔ کرسچنس کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف ذہنوں کے اندر اندیشے، اور اس کی وجہ سے بہت سی وہ باتیں بھی کہنا جو یا پھیلانا جو ان میں نہیں تھی، یا عیسائیت میں کم از کم نہیں تھی۔ یہ لفظ کوئی بہت عام نہیں ہوا، میں وجوہات بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے اسلاموفوبیا لفظ استعمال ہوا 1910 میں، ایسی ایک آرٹیکل میں، جیسے یہ الفاظ تھے زینوفوبیا اور کرسٹوفوبیا، تو اسلاموفوبیا آیا۔ وہ بھی کہیں عام نہیں ہوا، لوگ نہیں جانتے تھے، کسی آرٹیکل میں کسی نے اپنی تحریر کے اندر ایک اس سے بنا کے یہ لفظ لکھ دیا۔ اس کے بڑے عرصے کے بعد ہمیں اگلا جو لوگوں نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق پھر 1976 میں جا کے ایک آرٹیکل میں یہ لفظ مل رہا ہے، اسلاموفوبیا۔ عام نہیں تھا ابھی، عام ابھی 21ویں صدی میں ہوا ہے، اور خاص طور سے ادھر 2006-2007 میں کافی بڑھ گیا تھا۔
اور جو بہت زیادہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا، امریکہ میں جو پینٹاگن اور جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، اس میں 2001 میں 9/11 کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں سے ایک زبردست پبلسٹی ہوئی اور پوری دنیا کے اندر پھر وہ اسلاموفوبیا پھیل گیا، آج تک ہے۔ اس کے ساتھ میں ابھی ایک ریسنٹ فینومینا ہے، یعنی بالکل قریب کے دور میں پھر یہ لفظ اب ذرا سا اسٹارٹ ہو گیا ہے چلنا، سیکوفوبیا، ان سے ایک تشویش یا خوف عوام کے دلوں میں اور پھر جھوٹی باتیں پھیلانا اس کے خلاف۔ ایسے تو پھر دوسرے بہت سے مذاہب ہیں، وہ الفاظ بھی عام نہیں ہوئے، استعمال تو کیے گئے، جیوش فوبیا یہودیوں کے خلاف، برہمنو فوبیا یا دلت فوبیا، لیکن جو دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے وہ اسلاموفوبیا ہے۔ اس لیے اسی کی میں خاص طور سے بات کروں گا، کچھ وجوہات کو دیکھنے کے لیے اور کچھ جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف اثرات ہیں، اس میں پھر دوسروں کا ذکر بھی آئے گا، لیکن سب سے زیادہ بولا یہی جاتا ہے، سب سے زیادہ عام بھی یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی اب سے 1450 سال پہلے کر دی تھی، اسلاموفوبیا کی۔ ایک حدیث ہے، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، اسلام اجنبیت کے دور میں سٹارٹ ہوا، اجنبی تھا، وہ لوگ اپنے آپ کو جہاں آیا وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے دین ابراہیمی کے اوپر، اور پھر جو کچھ کیا کرتے تھے دین ابراہیم میں وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں اس کے نام پر جو کچھ کرتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین ابراہیمی لے کر آئے، عربی میں اس کا نام اسلام تھا، تو ان لوگوں نے جھوٹی پبلسٹی شروع کی، تشویش ہوئی، اجنبیت کے دور میں شروع ہوا، یعنی اصل دین ابراہیمی جو تھا وہ اجنبی تھا، اسے لوگ نہیں جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہے دین اصل، تو یہ اجنبیت کے دور میں شروع ہوا۔ جب ذرا سا بڑھا آگے تو پریشانیاں بہت شروع ہوئی انہیں۔ پریشانیاں جب شروع ہوتی ہیں جب ان کے نظام میں جو خرابیاں ہیں، اور وہ خرابیاں بھی جو پاورفل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، نیچے کے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، عوام، انہیں زیادہ فکر نہیں ہوتی، پاورفل لوگوں کے کچھ مفادات جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک فوبیا اسٹارٹ ہوا۔ پہلے تو تشویش اور خوف اور اندیشے شروع ہوئے، اور اس کے بعد جھوٹے پروپیگنڈے شروع ہوئے، اور یہ تھا سب سے پہلا اسلاموفوبیا، جو سب سے پہلے اصلاً میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ یہ لفظ استعمال ہوا 20ویں صدی کے شروع میں 1911 میں، اور اصلاً تو پھر 21ویں صدی سے ہی یہ عام ہونا شروع ہوا۔ لیکن جو چیز ہے اسلاموفوبیا، اس کی بنیاد اصل میں تو جب وہاں سے پڑ گئی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور پھر انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا چاروں طرف سٹارٹ کیا۔ اور اس حدیث کے بعد کا ایک فقرہ اور ہے، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، پھر وہ دن آئے گا ایک لوٹے گا، یہ جیسے شروع ہوا تھا، یعنی پھر اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ چاروں طرف بات کرتے ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمان بہت ہیں، اسلام اسلام، لیکن اصل اسلام اجنبی ہوگا، وہ دور پھر آئے گا۔ فطوبہ، یہ آخری فقرہ ایک خوشخبری ہے، فطوبہ للغرباء، اور یہ خوشخبری ان سارے لوگوں کے لیے جو صحیح اسلام کو سمجھتے ہیں یا جو اجنبی ہو گئے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اس کا ترجمہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہو گئے، یعنی اصل دین وہی ہوگا۔ جہاں دوسرے کہہ رہے ہوں گے یہ کیا لے آیا، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کریں گے، اس کے خلاف محاذ بھی بنائیں گے، جھوٹی افواہیں بھی پھیلائیں گے کہ کسی طریقے سے روکا جائے، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اجنبی ہو گئے اس کا۔
یہ ایک اسلاموفوبیا کی اصل ہسٹری تو میں نے آپ کو بتایا وہاں سے چلی آ رہی ہے، اور اس حیثیت سے چونکہ یہ زینوفوبیا کی تعریف میں نے آپ کو بتائی یہی ہے، جسے زینوفوبیا کوئی بھی اس کا جنرل ہو گیا، اسلاموفوبیا، سکھوفوبیا یا کرسٹوفوبیا۔ زینوفوبیا یہ کہ جب کوئی اجنبی یا فورن یا باہر سے آئے ہوئے کوئی اس کے خلاف کچھ اندیشے پیدا ہو جو اجنبی ہو، اور پھر وہ جھوٹی پبلسٹی بھی اس کے خلاف شروع کرے۔ فوبیا یہی ہوتا ہے، جھوٹی پبلسٹی، جھوٹے اندیشے۔ تو لفظ اس کے اندر یہ بدلتے چلے گئے مختلف مذاہب کے، زینوفوبیا کے اندر اسلاموفوبیا، کرسٹوفوبیا۔ تو اصل میں اسلاموفوبیا تو وہاں سے شروع ہوا جہاں سے اسلام آیا۔ کرسٹوفوبیا وہاں سے شروع ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کی بنیادیں ہل رہی تھی۔ جو یہودی عالم تھے اس وقت کے، وہ فقیہی اور فریسی کہلاتے تھے، ان کے جو شریعت والے علماء تھے وہ بھی، اور طریقت والے علماء تھے وہ بھی، یہ فقیہ و فریسی، ان کی بنیادیں ہل رہی تھی، اور ان کو پریشانیاں سٹارٹ ہو گئیں بہت زبردست۔ چند لوگ تھے مٹھی بھر وہ، جن سے وہ ہلنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے شروع کیے۔ تو کرسٹوفوبیا اصل میں تب شروع ہوا تھا چاہے یہ نام نہ ہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نام بہت کامن آج بھی نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں ہے کامن، اور اسلاموفوبیا ہی کیوں زیادہ کامن ہے اور کیوں زیادہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ میں بہت مختصر تو میں یہ رکھ رہا ہوں انٹرنیشنل سین کہ پوری دنیا کے اندر یہ اسلاموفوبیا یا مختلف اور مذاہب کے نام سے جو فوبیاز ہیں، لیکن اصلاً میں بات کرنا چاہوں گا یہ انڈین کنٹیکسٹ ہے، ہندوستانی تناظر کے اندر۔ باقی دنیا کے اندر یہ اسلاموفوبیا میں نے بتایا کہ وہاں سے بہت زیادہ عام ہوا، اصلاً یہ جو پاپولرائز ہوا یہ لفظ، یہ 9/11 سے۔ 9/11 کی پوزیشن، یا 9/11 نام بہت مشہور ہو گیا اس لیے میں خالی ایسے بول دیتا ہوں، 11 ستمبر یعنی 2001۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ آج کی تاریخ تک امریکہ نے اعلان بھی کیا، ساری دنیا میں مشہور بھی کر دیا، دنیا کی بڑی تعداد اسی کو صحیح مانتی ہے، اوورولنگ میجورٹی، کہ القاعدہ نے وہ حملہ کیا تھا، ممکن ہے کیا ہو، لیکن کوئی ثبوت کبھی نہیں دیا انہوں نے، آج تک نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی حکومت کو بھی نہیں دیا۔ یہ صرف دعویٰ تھا ان کا، کسی طرح کا کوئی ثبوت انہوں نے کبھی پیش نہیں کیا کہ یہ حملہ القاعدہ کی طرف سے تھا، یہ اٹیک۔ اور جو ان کی طاقت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے دوسرے ممالک کو ساتھ میں لے کر کے ان کی زبانوں سے بھی یہی تقریباً کہلوایا، اور پھر اس کی آڑ میں انہیں کچھ اپنے ایکشنز لینے تھے، القاعدہ کے نام پر افغانستان پہ حملہ اور دوسرے بہت سے کچھ انہیں ایکشنز لینے تھے، تو عراق پر، افغانستان۔ تو یہ دور جو ہے یہ اس طریقے سے شروع ہوا یہ، اور اس کے یہ ریزن سے، اس سے آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی کہ ہوتا کیوں ہے۔ وہاں سے یہ زیادہ یہ نام پاپولر ہوا۔ جیوش فوبیا کو بھی نام کوئی زیادہ پاپولر نہیں ہوا، لیکن یہ چلا ہے جرمنی کے 20ویں صدی میں 1930 کی دہائی کے اندر یہ نازیوں نے چلایا ہے، اور نازیوں نے نہیں، مسلمان بھی خوب چلاتے ہیں چاہے یہ نام نہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ تو مسلمانوں میں ہے، باقی دوسروں کے مقابلے میں نازیزم کا تو اب نام لینا بھی ذرا گناہ سا ہو گیا ہے، حالانکہ اس فکر کے لوگ ہیں آج بھی ہیں جرمنی میں خاص طور سے، لیکن سب سے زیادہ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں ہی جیوش فوبیا۔ ہر چیز میں ان کو یہودی سازش نظر آتی ہے، یہودی صرف برا ہوتا ہے، یہودی کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، یہودی صرف سازشی ہو سکتا ہے۔ اب یہودیوں کے اوپر مثلاً قرآن کے اندر ہے جگہ جگہ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی، انہوں نے اپنے جو رسول اللہ کی طرف سے ان کی طرف آئے تھے، بار بار ان کے حکم کی خلاف ورزیاں بہت کی اور بڑے پیمانے پر کی،
سازشیں کی. قرآن میں ہی تھوڑی ہے، قرآن میں تو کم ہے، بائبل میں اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے بائبل کے اندر جتنا قرآن میں. لیکن وہ کرسچنس کی زبان پر یہ نہیں ہوتا کہ ہر کام، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ یہودیوں کے یہاں ہے. یہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر خوب کیسے آیا ہے کیا، اصل میں تو وہاں سے زیادہ پھیلا جو اسرائیل قائم کیا گیا ایک بڑی طاقتوں کی ایک سیاسی سازش تھی. اور بہرحال وہ جن کو لے کر آئے وہ خود وہ لوگ تھے، یعنی ہر اس کے اندر زیادہ متشدد لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر مذہب کے اندر. تو صہیونی یا زائنسٹ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو لے کے آئے اور ان کو وہاں پر بٹھایا، ان کی حکومت. لیکن ان کے اندر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے تو مسلمان بعض جگہ بڑا برا مانتے ہیں کہ ان کے تو یہودیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. یہ تو دنیا کے سارے انسان انسان ہیں. دنیا کے بڑے سے برے گروہ جو ہیں ان کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی نام سے برے کوئی گروہ بن گیا اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ان میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی. صہیونی سازش اپنی جگہ، وہ جو ان کی بات ہے، زائنزم جو ہے وہ اس لیے کہ ان کے مقاصد ہیں خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا پر چھا جانا زائنزم کے. اور خاص طور سے مسلم ایریا کے اندر وہ اسٹیٹ بنی. اب آگے پھر تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کیوں منہ کی کھائی اور ان پہ حملہ کیا، کیوں وہی طاقتور نکلے، کیوں یہ کمزور نکلے. لیکن وہاں سے پھر یہ اور بڑھ گئی جیوش فوبیا جو ہے یہ ان کے ذہنوں کے اندر. خالی میری رائے نہیں ہے، بہت سی مثالیں دے چکا ہوں یہاں پر. شاید جمعے کے خطبے میں شاید آج تیسری بار وہ مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمانوں کی انٹری کے خلاف کوئی بین لگانا چاہا تھا تو سب سے زیادہ وہاں پر یہودی کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف. زائنسٹ بھی کھڑے ہوئے تھے، صہیونی بھی. ان کا کہ ہم اپنے یہاں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی اپنی جو کچھ بھی بات ہو، لیکن یہ امریکہ میں رہنے والے یہ کریں گے کہ کسی کو مذہب کی بنیاد کے اوپر آئسولیٹ کریں گے یا الگ کریں گے یا ان کی جن گننا کرائیں گے الگ سے صرف مسلمانوں کی. تو انہوں نے اپیل کی سارے یہودیوں سے کہ اگر ایسا کریں گے ٹرمپ تو سارے یہودی اپنے آپ کو، جب وہ جن گننا کرنے آئے کہ مسلمان کون کون ہے تو جتنے یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرائیں. اسرائیل میں خود اور امریکہ میں خود ایسی تحریکیں ہیں جو اسرائیل کی پالیسی کے بہت خلاف ہیں، ان کے مظالم کے یا ان کی زیادتیوں کے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو مسلمانوں کی نظروں پہ نہیں آتی نفرتوں کی وجہ سے. میں نے اس سے پہلے ذکر یہودی ربی کا بھی یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اسلام کے بارے میں لکھا ہے. لیکن قرآن کی بات تو آئے گی نا سمجھ میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہودیوں کا ذکر کرنے کے بعد، اہل کتاب کا ذکر کرنے کے بعد سارے اہل کتاب کو ملا کر، لیکن بطور خاص تذکرہ یہودیوں کا چل رہا ہے. لیسوا سوا، ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں گروہ ایسا ہے جو صحیح راستے پر ہے بالکل. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. آگے جا کے صالحین کا ہے، آگے جا کے متقین کا ہے. یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی ان کے عمل. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. سب نہیں ہیں ایک جیسے. فوبیا نکالے ذہن سے، سازشوں سے ہوشیار رہیں. سازشیں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، ان سے تو ہوشیار رہیں. پھر ہوشیار رہنے کے لیے جن تیاریوں کی، جن حقیقی تیاریوں کی ضرورت ہے صحیح معنوں میں وہ کریں، وہ تو نہیں کرتے. فوبیا ہے. جیوش فوبیا کے میں نے بات کی طرح زیادہ کہہ دی اس لیے کہ قرآن میں تھا اس بارے میں، اور لوگوں کے مسلمانوں کے ذہنوں میں زیادہ اس لیے زیادہ کہہ دی. کرسچنس کے بارے میں نہیں ہے یہ اتنا. جتنا قتل عام مسلمانوں کا کرسچنز نے کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا. یہ جب اسپین سے جب پاور ختم ہوئی اس کے بعد رونگٹے کھڑے کر دینے والے پورے جہازوں کے ساتھ میں جو شپس بھر بھر کے لے کر جاتے تھے اور ان کا قتل عام کرتے تھے یا غلام بناتے تھے یا ان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے، چاروں طرف تھا. یہ جو کالونیز انہوں نے بنائی اس میں خاص طور سے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے شپ کرتے تھے. تو سب سے زیادہ ظلم ہسٹری کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ عیسائیوں نے کیے. میں عیسائیوں کو برا نہیں کہہ رہا، میں تو ہسٹری کی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ذہن میں ادھر سے کچھ نہیں ہے. عیسائیوں میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر.
مسلمانوں کے. ایک تصور یہ آ گیا کہ قرآن نے بنی اسرائیل کی بدعہدی کو بہت جگہ جگہ اور صحیح کیا ہے, اور صحیح جو چیز بدعہدی ہو اور گڑبڑ ہو اسے پروجیکٹ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. تو ہمارے لیے ایک وہ وارننگ کی بات ہے یا ہمارے لیے محتاط رہنے کی بات ہے. وہ احتیاطیں جو ہونی چاہیے تھی وہ تو کبھی نہیں کی. یہ تو ایک ہسٹوریکل بات تھی. کرسٹوفوبیا شروع ہوا, کرسچنز ہی پاور میں تھے پوری دنیا میں جس دور میں شروع ہوا. دوسروں کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. جس دور میں یہ الفاظ آئے کوئی بہت عام نہیں ہوئے. سائنٹسٹ جتنے نکل کر آ رہے تھے وہ عیسائیت کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ لوگوں کو صرف ایکسپلائٹ کرنے والے ادارے. اور سچ مچ ان کے یہاں وہ ان کا اڈا بنا ہوا تھا ایکسپلائٹیشن کا. جو روم یا اٹلی تھا, رومن ویٹیکن چرچ کیتھولک, اس کے پادری جو ہیں انہوں نے بے پناہ بالکل کھلے عام کرپشن تھا, بالکل کھلے عام, پوری دنیا جانتی تھی. اتنا زبردست کرپشن تھا کہ وہ پوری دنیا سے پیسے وصول کر رہے تھے عیسائیوں سے. مغفرت نامے بانٹ کر بانڈ کی طرح بانٹے جاتے تھے, اور لوگ خریدتے تھے, اپنے پاس اکٹھے کرتے تھے کہ ہمارے جتنے خرید لیں گے اتنی مغفرت ہو جائے گی. وہ پیسے سارے وہاں جاتے تھے. ان کے خلاف تو پھر بغاوت ہوئی. وہی پروٹیسٹنٹ بنے پروٹیسٹ کے نام سے, ان کے کرپشن کے خلاف جو کھڑے ہوئے خود انہیں میں سے بغاوت ابھری. تو یہ جو کرسچنوفوبیا ہے تو اصل میں سائنٹسٹ جو تھے, کہیں ان کو زندہ جلایا گیا, کہیں ان کو قید کیا گیا, کہیں انہیں مارا گیا, کہ یہ ہماری بائبل کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں. ایٹماسفیئر کے بارے میں, کائنات یونیورس کے بارے میں, اس کے اصولوں کے بارے میں جو چیزیں یہ لے کر آ رہے ہیں. کچھ چونکہ ان کا یہ بڑے آرگنائز قوم ہے یہودیوں کی, ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے, اور یہ مظالم رہے عیسائیوں ہمیشہ کرتے رہے یہودیوں کے اوپر. یہودیوں پہ دنیا میں سب سے زیادہ مظالم عیسائیوں نے کیے, بلکہ انہی نے کیے ہیں. اگر مذہب کی ہم نام لیں, مذہباً نازی کہہ دیتے ہم, تھے تو کرسچن. تو اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرت یہودیوں سے کرنے والے عیسائی. ادھر سے کچھ چیزیں چلی یہودیوں کی طرف سے, لیکن وہ ایک لفظ بن کر نہیں آیا اسٹیبلش ہو کر کہ جیسے ساری دنیا میں مشہور ہو جائے, کرسٹوفوبیا. اب یہ لیٹسٹ ابھی کچھ کہیں کہیں آنے لگا ہے لفظ سکھوفوبیا. سکھ بیسیکلی چونکہ یہیں پر ہیں ہندوستان میں, پھر یہاں سے نکلے یو ایس اے اور کینیڈا میں. وہاں جہاں جا کر اس ماحول کے اندر, یہاں تو ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں, شروع میں تھے یہاں بھی اجنبی. وہ حلیہ جو تھا ان کا, لوگ ان کو بڑے شک کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ کیا ہے. جب انہوں نے وہ شروع کیا اپنی پگڑی, اور اس کے بعد پھر جتھے, اور پھر وہ انہوں نے نکل کر کہیں جگہ جگہ حملے بھی کرنے شروع کیے. کس لیے کرتے تھے حملے سے جانے دیں, سکھ لوگ کہتے ہیں وہ مظلوموں کے دفاع کے لیے کرتے تھے. لیکن ان کے خلاف جو چیزیں تھیں وہ ذہنوں میں تھی جب اجنبی تھے. پھر اس کے بعد اجنبیت یہاں ختم ہوئی. کینیڈا اور وہاں پر وہ ان کو بڑی عجیب سے یہ حلیے لگتے ہیں, ایک تلوار بھی لگائے ہوئے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایجیٹیشن کیا, منظور کرا لیا کہ لگا سکتے ہیں. پگڑی جو ہے وہ منع تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایجیٹیشن کیا, اور اس کے بعد اس کے لیے لابینگ کی, اور پھر پگڑی اپنی ایکسیپٹ کرا لی. ان کے یہاں داڑھی جن جگہوں کے اوپر صاف کرنا ضروری تھی ملٹری وغیرہ کے اندر, وہاں انہوں نے وہ ایکسیپٹ کرا لیا کہ نہیں, یہ تو ہماری ایسی داڑھی رہے گی. تو عوام ہیں بہت تھوڑی سی تعداد میں, لیکن عوام کی نظر میں وہ ایک مشکوک سے لوگ ہیں یا اجنبی, عام پبلک نہیں جانتی. وہاں ان کے خلاف مختلف واقعات امریکہ میں ہوتے رہے. سکھوفوبیا نام کوئی عام نہیں ہوا. گردواروں پہ حملے ہوئے, لوگ مارے بھی گئے, امریکہ میں خود ہوا ایسا, لیکن کوئی بہت پبلسٹی اس کی بہت زیادہ نہیں ہوئی, بس سکھ لوگوں کے اندر ہو کر رہی. 1984 میں ایسا ہوا کہ 1984 میں کہ یہاں مسز اندرا گاندھی کا قتل ہوا, اور ان کے اپنے جو گارڈز تھے وہ دونوں سکھ تھے. 2 سکھ گارڈ جو تھے, جو ان کے پرسنل گارڈز تھے, ان کو بڑا اعتماد تھا ان کے اوپر, اور ان دونوں کو تو خاص طور سے رکھا تھا. انٹیلیجنس نے تو یہ کہا بھی تھا کہ انہیں اپنے اس میں سے ہٹا دیجیے, لیکن خود مسز گاندھی کو بہت زیادہ ان کے اوپر بھروسہ تھا. اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا گولڈن ٹیمپل کے اندر کہ وہاں فوج گھسی تھی. وہاں ایک سنت جنریل سنگھ بھنڈران والے کے نام سے ایک نوجوان ہی تھے, ان کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی, اور پھر وہ
پھیلاتے چلے جا رہے تھے. ایک ورچوئل حکومت سی قائم ہو گئی تھی, اڈا ان کا انہوں نے اپنا بنایا تھا گولڈن ٹیمپل کے اندر. تو کھڑا انہوں نے کیا تھا, مسز گاندھی نے اس کو اکالیوں کے خلاف اپنے کچھ طاقت بنانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ جو بات کو یہ لوگ عسکری ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یا ہتھیار کو استعمال کرنے لگتے ہیں, انہیں کہیں نہ کہیں سے پہلے شروع میں انہی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں جو کھڑا کرتے ہیں. تو کھڑا انہوں نے کیا تھا اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. پھر الٹیمیٹلی ہوا کہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا. سکھوں کے دلوں میں آج بھی اس کا دکھ اور درد ہے کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر گولیاں چلائیں حکومت نے, اس کے اوپر حملہ کیا گھس کر. تو وہ 1984 میں پھر انہی نے, دو سکھ تھے اس کے بعد کے, ان کے دلوں میں بھی آگ تھی, انہیں استعمال کیا گیا یا خفیہ طریقے پر, اور انہوں نے ان کا مرڈر کر دیا مسز گاندھی کا, جو ان کے گارڈز ان کے ساتھ چل رہے تھے. اس کے بعد 1984 میں پھر لارج اسکیل رائٹس ہوئے سکھوں کے خلاف, ہندو کھڑے ہو گئے. مسز گاندھی اس وقت بہت پاپولر تھی, بہت مقبول تھی. کانگریس کی حکومت تھی پورے ہندوستان کے اوپر, اسٹیٹ گورنمنٹس بھی زیادہ تر کانگریسی کی تھی. تو سکھوں کا قتل عام ہوا, ایسے رائٹس ہوئے, وہ بہت مارا وارا گیا. ادھر پھر یہ تھوڑا سا یہ سکھوفوبیا جو ہے, نام تب بھی نہیں آیا تھا کہ ہندو اور سکھوں کے تعلقات خراب ہوئے تھے. سکھ اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے قریب آئے تھے کہ جب ایک طرف سے ایسا ہوتا ہے تو کہ ان کو کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت ہو گئی, تو پھر مخالف کے پاس جاتا ہے, تو ان کو محسوس ہوا یہ ہیں مسلمان. اس دور میں کافی مسلمانوں کے, وہ مسلمان ان کے قریب نہیں گئے تھے بلکہ سکھ مسلمانوں کے قریب اس دور میں کافی آئے تھے. حالانکہ یہ وہی سکھ تھے کہ جنہیں ہندوؤں میں سے نکل کر آئے تھے, اور 1947 کے رائٹس میں اصلاً جو زیادہ مارے گئے تھے پاکستان سے ادھر آنے والے, وہ سکھ مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں, اور جو مسلمان مارے گئے تھے ادھر آنے والے بہت بڑی تعداد میں, وہ زیادہ تر سکھوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے. استعمال یہ لوگ ہوئے تھے. استعمال یہ ایسے ہی ہوتے رہے, جیسے بابری مسجد کے اوپر کو گرانے والے بنیادی طور پر دلت تھے اصلاً. اب ان میں سے بعض دلت لیڈر اس وقت کہتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا تھا. اب وہ جنہوں نے گروائی تھی یا جنہوں نے استعمال کیا تھا, وہ ان کے اوپنلی خلاف ہیں, دلت لیڈرز ہیں ان میں. ان لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا, اور انہوں نے بڑا اپنے جوش تھا ان کے اندر کہ ہم بڑے بہادر نکلے. ایسے ہی سکھوں کو استعمال کیا گیا تھا. یہ اوپر کے لیول کی باتیں ہیں. بہرحال استعمال کیسے کیا جاتا ہے, قومیں کیسے کر لیتی ہیں. اس وقت یہ کچھ سکھوفوبیا کی, میں صرف لفظ استعمال کر رہا ہوں, لفظ نہیں چلا تھا یہ. تو اس وقت سکھوں کے خلاف ہندوؤں کے ذہن میں بہت سے جذبات تھے, اور بہت سی باتیں ان کے خلاف جو ہے چھوٹی اڑا. ہر سکھ ٹیررسٹ ہے, یہ بالکل عام بات تھی کہ ہر سکھ ٹیررسٹ ہے. پھر وہ خالصتان کی تحریک چلی ان دنوں میں ذرا زیادہ, اس سے پہلے نہیں تھی کہ ہم اپنی الگ اسٹیٹ بنائیں گے, اس کا نام ہوگا خالصتان. وہ سچ مچ ٹیررسٹ تھے. وہ ٹیررزم یہاں رامپور کے علاقے میں بھی تھا, اس لیے کہ یہاں بلاسپور کے بہت تھا. میرے ذاتی نالج کے اندر ہے کہ پرسنل نالج میں کہ کن کھیتوں کے اندر اور کہاں کہاں چھپے تھے, اس لیے کہ جہاں چھپے تھے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اس میں تھے, ہم کچھ بول نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا اچھا بھائی رہو, اور ہم چپ تھے. یہاں ایسے واقعات میرے گھر والوں کے ساتھ پیش آئے, جہاں روکا میرے ساتھ پیش آئے, لیکن مسلمانوں کو چھوڑ دیتے تھے, اور وہ ان کے جو حملے ہوتے تھے ہندوؤں پر ہوتے تھے. تو یہ خالصتانی تحریک چلا, اس کو کرش کیا گیا, دبایا گیا, اور ختم ہو گئی وہ تحریک جو تھی. یہاں سے نکل گئی, باہر سے آج بھی کہیں تھوڑی بہت چل رہی ہے. اس دور میں یہ تھا کہ ہر سکھ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ دوسرا ایک ایشو ہے یا دوسرا ایک موضوع ہے کہ کوئی دو گروپ ہیں, ان کے اندر لڑائی ہے, ایک کا ایک کاز ہے, دوسرا اسے پسند نہیں کرتا. اس کاز کے لیے یہ طاقت استعمال کرتے ہیں. مثلا سبھاش چندر بوس تھے, آزادی کے لیے طاقت استعمال کرنے کے حامی تھے, گاندھی جی تو نہیں تھے. اور بہت سے اور لوگ بھی تھے ہندوستان کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی, وہ طاقت استعمال کرنے کے حامی تھے. وہ تو تھے باغی, جن کے پاس پاور ہوتی ہے ان کے خلاف جب پکڑے جاتے ہیں, کچل دیے جاتے ہیں, تو وہ باغی ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں. اور اگر پھر وہ پاور میں آ جائیں تو پھر وہ شہید ہوتے ہیں, جنگ آزادی کے مجاہد ہوتے ہیں.
وہ اگر پاور میں آ جائیں پھر یہ کلپریٹ ہوتے اگر جن کو دبا لیا جائے. تو یہ تو اصل میں دونوں طرف کے دینے کے نام ہیں. ان کا اپنا ایک کاز خالصتان جو ایکسٹریمسٹ یا مذہبی سکھ ہیں ان کا رہا. میں اس کی اچھائی برائی میں نہیں جا رہا, لیکن اس سے ٹیررزم بھی آیا. اور وہ ٹیررزم جو ہے وہ سکھ پنجاب میں ہے, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سکھ جو ہے وہ ادھر اس وقت تک یہ نہیں بنا تھا اتراکھنڈ, تو یہ رامپور ضلع اور نینیتال ضلع, دوسرے نمبر پر سکھوں کا کنسنٹریشن یہاں پر تھا. تو ان علاقوں میں تھا ٹیررزم, پنجاب میں بہت زیادہ اور یہاں پر بھی کافی. لیکن اس سے پھر یہ ہوا کہ سارے سکھ ٹیررسٹ ہیں. ایک یہ سوچ ہندوؤں کی بنی. یہ انہی دنوں کی بات ہے, میں کار سے جا رہا تھا ہلدوانی, یہاں پر یہیں بازار نصر اللہ خان کے اندر شرما تھے, ایک رہ چکے تھے یہاں پر اس چوکی کے انچارج, جانتا تھا بہت اچھے طریقے سے, اچھی سلام دعا تھی. پھر یہاں سے چلا گیا ٹرانسفر بلاسپور ہو گیا تھا, وہ نظر آ گیا بلاسپور چلا ہے, اس نے مجھے ہاتھ ہلایا تو میں نے روک لیا. آئے میرے پاس کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا اپنے اس لیے کہ تعلق اچھا تھا اس لحاظ سے خالی میں. وہ اتنی دیر میں سامنے نظر آیا, ادھر ایک تراہا آگے جو کیمری کی طرف روڈ جاتی ہے, اس تراہے پہ ایک بس رکی, اور اس میں نظر آ رہا تھا کھڑکی پہ ایک پگڑی نظر آ رہی تھی. شاید 5-7 سکھ تھے اس کے اندر, بس کے اندر. بولا ابھی آتا ہوں, آپ جائیے گا, بتا ابھی آ رہا ہوں. آج یہ کس بند کی ہے, میں نے یہ, اس نے گالی دے کے کہا یہ سب ٹیررسٹ ہیں. آج میں بہت دکھ ہوا, میں کچھ بول نہیں سکتا تھا. 2 بوڑھے سکھوں کو اس نے بال پکڑ کے کھینچ کے اتارا اور ڈنڈے مارے اور پھر بند کر دو. یہ زیادتیاں ہوتی ہیں پھر, اور عوام کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے سب ٹیررسٹ, یہ جتنے ہیں ایک طرف سے سارے ٹیررسٹ. یہ چیز جو ہے یہ عام ہے, یہ سب جگہ ہر کمیونٹی کے ساتھ میں ہے, جہاں پر ایک کمیونٹی کے ذہنوں کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ یہ مختلف ہیں, ہمارے کاز سے مختلف ہیں. میں بات کر رہا تھا ابھی, میں واپس آتا ہوں ابھی اسلاموفوبیا کے اوپر. پھر اب اس کے بعد دوبارہ یہ سکھوفوبیا اب یہ فارمرز کے ایجیٹیشن کے ساتھ میں سٹارٹ ہوا. اسلاموفوبیا کی میں بات کر رہا تھا کہ اسلاموفوبیا جو ساری دنیا میں پھیلا اور ادھر 19 سینچری اور پھر 20ویں صدی سے زیادہ آنے لگا. وجہ یہ کہ اسلام اس کے باوجود کہ ان دنوں میں بہت کمزور تھا, لیکن لگاتار اسلام جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا, مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی دنیا میں. تو یہ شروع کیا تھا کرسچنز نے یا عیسائیوں نے, یہ لفظ جو سٹارٹ کیا تھا یا اسے چلانا شروع کیا تھا یا ان کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانی شروع کی تھی کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. آگے بڑھنے میں انہیں کچھ خطرات تھے, لیکن عام نہیں ہوا وہ لفظ. شروع انہوں نے کیا تھا, چلایا تھا, بہت سی جگہوں پر لکھتے تھے, عام نہیں ہوا تھا. میں کئی بار کہہ چکا کئی کے سلسلے میں کہ عام نہیں ہوا تھا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ فوبیا جب تک پیچھے کوئی پاور نہیں ہوتی جب تک نہیں چلتا. کوئی ایسی پاور ہونی چاہیے جیسے حکومت کی پاور, وہ جب تک سپورٹ نہیں کرتی تو عام نہیں ہوتا, چاہے اس لفظ کے جو معنی اس کے ساتھ وہ پروسیس موجود ہو. تو اس لیے یہ سکھوں کا بھی اور ان کا یہ عام نہیں ہوا تھا کہ وہ پاور میں تھے, انہوں نے اس کو وہاں پر یورپ یا امریکہ کے اندر لکھا یا چلایا جب یہ آگے بڑھ رہے تھے, مسلمان آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ان کے اپنے کوئی ایسے ڈیزائن, ان کو آگے بہت دور کے فیوچر کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا, امیجیٹ کوئی تھریٹ نہیں تھی. دنیا میں کسی ایک جگہ بھی کوئی مسلم اکثریتی ملک ایک بھی نہیں تھا آزاد پوری دنیا میں. یہ اس وقت کی بات ہے, 1950 تک ایک بھی نہیں تھا. آج جو 57 ہے 1950 کے بعد سے ہی آزاد ہونے شروع ہوئے, جو آج 57 ہے. تو کوئی امیجیٹ تھریٹ نہیں تھی, لیکن ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ بڑھ رہے ہیں. کوئی زبردست کیمپین نہیں چلی تھی. کیمپین جب چلتی جب انہیں یہ محسوس ہو کہ خطرہ ہوگا. یہ ہوتا تب ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں یہ فوبیا جو ہوتا ہے. میں پہلے انڈین کنٹس کی کچھ مثالیں دوں آپ کو. صرف یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے عیسائیوں نے چلایا تھا. ابھی قریب کے دور میں تو آپ سب جانتے ہیں, آپ لوگ خود اپنی زبان سے بہت سی باتیں کہہ دیں گے کہ یہ لفظ جہاد کے بعد انہوں نے چلایا ایک جھوٹا پروپیگنڈا. پورے ہندوستان کے اندر ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا آج تک جس چیز کو وہ لفظ جہاد کہتے ہیں. کہیں شادی کرتے ہیں, افیئرز ہوتے ہیں, افیئرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہندو لڑکا ہو مسلمان لڑکی ہو, اس طرح کے بھی ہوتے ہیں.
اور وہ شادیاں کر لیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں. اس کی خبریں نہیں آتی, اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی, اس لیے عام ہندوؤں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے یہ کچھ زیادہ ہوتے, پبلسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پر لڑکی ہندو ہو اور لڑکا مسلمان ہو, انہوں نے افیئرس تھے, شادی کر لی. جب ماحول میں آزادی آتی تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, جب کنزرویٹو ماحول سے نکلتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں اور سارے ہندوستان کے مسلمان جانتے ہیں اسے, عام ہندوؤں کو یقین نہیں آتا اس بات کا کہ کوئی فیملی پسند نہیں کرتی. کسی کا لڑکا اگر جب کہتا ہے گھر کے اندر, اب اجازت دے دیتے, پہلے اجازت بھی نہیں دیتے تھے تو بھاگ جاتے تھے لے کر. اگر انہیں کرنی ہی ہوتی تھی شادی تو مسلمان فیملی والے اجازت نہیں دیتے تھے کہ شادی کر لو. تو یعنی اسلام قبول کروا کے شادی کر لو, نہ مسلم سے نہیں پسند کرتے تھے. اب اجازت دے دیتے, ماحول بدلا کہ یہ تو مانیں گے نہیں, کر لیں گے, تو بن گیا ایسا ماحول کہ مان لیتے ہیں, پسند نہیں کرتے. آپ جتنوں کو جانتے ہوں گے بہت ریئر کیسز میں جو بہت ماڈ ہوں, ان کے علاوہ کہیں پسند نہیں کرتے کہ ان سے کسی نو مسلم سے, یا اسی وقت یا اس وجہ سے کہ کہیں اسلام قبول اس لیے کروا لیا کہ اس سے شادی کرنی تھی, افیئر تھا, اس لیے وہ شادی کرا کے اسلام قبول کروا کے لے آئے. کوئی پسند نہیں کرتا مسلمان گھرانہ, آج بھی پسند نہیں کرتے. لیکن یہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے. تو جتنے کیس اس سازش کے تحت آج تک تحقیقات ہوئی, گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جتنے بھی انویسٹیگیٹ کیے, شروع ہوا تھا ویسٹرن یو پی سے, یہاں جتنے کیس ہوئے مظفر نگر علاقے سے, یہ اصطلاح یہاں سے شروع ہوئی تھی. اور پھر کیرلا, جہاں کے بارے میں سب سے زیادہ ہے کہ وہاں تو بڑا آرگنائزڈ ہے لو جہاد. ہر کیس جھوٹا نکلا, ہر انڈیویجول کیس. ایک کیس بھی پورے ہندوستان میں ابھی تک نہیں ہے. جو انٹیلیجنس ایجنسی بھی کہتی ہیں, انہی کی انٹیلیجنس ایجنسیز, NIA اور دوسری, کہ ہاں یہ ہم نے 2 کیس دیے نکال کر انڈیا میں سے. جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے یہ پایا کہ نہیں, اس کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ خاص طور سے پلان بنا کر پھانسا ہو, اس کو مسلمان کرنے کے لیے اس لیے کیا ہو. لیکن عام ہے اب ہندوؤں کے ذہن میں, بہت عام ہے. اب سے کم 10 سال پہلے یہ اصطلاح تو اب آئی, لو جہاد. اب سے کم 10 سال پہلے میرٹھ میں ایک, میرے بہت اچھے تعلق ان سے, ایک RSS کے ہیں, اب تو ضعیف ہو گئے ہیں کافی, مجھ سے زیادہ ہیں عمر کا. تو میں ان کے گھر پر تھا اور ان سے بہت اچھا تعلق, بہت آج بھی بہت تعلق رکھتے ہیں وہ دل سے. میں ان کے گھر پر تھا تو وہ ان سے اکثر اسلام کے بارے میں سوال کرتے, کوئی ڈسکس کرتے تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان پلان کر کے ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. میں نے انہیں بتایا نہیں کرتے, یہ غلط ہے آپ کا تصور. لیکن ان کو وہاں سے اندر سے یہی فیڈ کیا گیا تھا. یہ چیز صرف ان لوگوں میں تھی, اس وقت ان کا زور بہت کم تھا. اب چاروں طرف زور بہت زیادہ ہے. پھر یہ کامیاب جب بھی ہوتا ہے, ویلتھ میں وجوہات کی بات کر رہا تھا. وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے سب سے پہلی کلچرل ڈفرینسز, بہت اہم وجہ. کلچرل ڈفرینسز, تہذیب کے فرق. مسلمان پوری دنیا کے اندر دوسروں کے مقابلے میں اپنی کلچرل شناختی آئیڈینٹی الگ رکھنے کے زیادہ حق میں رہتے ہیں باقی دوسرے گروہوں کے مقابلے میں. جو بڑے گروہ ہیں, چھوٹے چھوٹوں کی میں بات نہیں کر رہا, تو مسلمان زیادہ اسے وہ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں. الگ ایک موضوع ہے کہ یہ تھا کبھی دین کا حصہ, اس وقت کی ضرورت تھی, کہا گیا تھا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. مذہبی کلچر کچھ اور ہے اور ایریا کلچر کچھ اور ہے. اسلام ایریا کلچر کا مخالف نہیں ہے, علاقائی تہذیب کا. مذہبی کلچر اپنانے کو پسند نہیں کیا تھا, الگ موضوع ہے. بہرحال مسلمان اس معاملے میں سب سے زیادہ اپنی آئیڈینٹی ہماری الگ نظر آئے. عیسائیوں نے بہت فائدہ اٹھایا. مسلم کنورژن تو خود ہوتا رہا ہے, یہ تو اسلام, اب سارے مسلمان اسلام کی غلط تصویر پیش کرتے رہے, اس کے باوجود اسلام ساری دنیا کے اندر اس دور میں بھی جب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا آگے بڑھتا رہا تھا. اپنی انہیرنٹ اپنی ایک طاقت سے بھی بڑھتا ہے. یہ تو ایسا ہوا ہے جیسے مسلمان روکنے کی کوشش کرتے ہو بڑھتا ہے. کہیں پریچر تو ہے نہیں مسلمان ہندوستان بھر میں, تھے نہیں, اب کچھ ہو گئے. عیسائی مشنریز کا جال پھیلا تھا ہمیشہ سے, اس لیے کرسچن کنورژن بھی ہوتا رہا. کرسچن کنورژن کافی ہوا. تو اس میں کنورژن کے اندر
جب کنورژن ہوتا ہے تو مختلف وجوہات، اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھا سمجھا، سمجھ کر اچھا سمجھا اور اپنا لیا، اس پر دنیا میں کسی کو ایمانداری سے کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. کسی نے اچھا سمجھا تو ہم یہ مانتے ہی، ماننے کی تو بات ہے خالی. کوئی دوسرا کیوں کہے کہ یہ کیوں مانتے ہو، گھر والا بھی کیوں کہے، یا کہہ نہیں سکتا اصل میں کہ کیوں مانتے ہو. لیکن کلچرلی جو اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. عیسائیوں نے نہیں کیا یہ کہ کلچرلی اپنے آپ کو الگ رکھا ہو، انہی کے کلچر میں گھس کر وہ کنورژن کراتے رہے. حالانکہ اس کے اندر انہوں نے پیسوں کا بھی استعمال آج تک کرتے ہیں، ریٹ مقرر ہوتے ہیں ہر ایک کے، مذہب کے حساب سے ریٹ مقرر ہے کہ اس میں مسلمان کے سب سے زیادہ ہے ریٹ، مذہب کے حساب سے ریٹس مقرر ہیں، ان کے عہدوں یا فائنینشیل اسٹیٹس کے حساب سے ریٹ فکس ہے، وہ مقرر ہے کہ جو آفر کرتے ہیں اس کو وہ ایک دم سے نہیں دیتے، دیتے بھی پھانس کریں، قسط بتا کے اتنا دیں گے تو کتنے 3 سال میں 5 سال میں دیں گے، اتنی قسط اب اتنی کب، تاکہ تمہیں ٹیسٹ کر لیں ٹھیک سے، کہ دھوکہ نہیں دو. تو یہ ان کا جاری ہے دھوکہ دہی، ڈیسیو کر کے. کہ ان کے لوگ کھڑے ہو گئے بھیڑ میں سے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کا علاج کرانے کے لیے، ان کے بہت سی جگہ جگہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا، مجھے یہ بیماری تھی ٹھیک ہو گئی، مجھے یہ تھی ٹھیک ہو گئی. ایک بس جا رہی ہے اسکول کے بچوں کی پکنک، اس میں بس رک گئی، جنگل میں پکنک جا رہی تھی، بچوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈسٹرب کہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہم شوق میں جانا، بڑے تو ذرا صبر کر لیتے. تو پھر وہ فادر کھڑے ہوئے یا ان کی کوئی جو بھی سسٹر انچارج تھی وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا سب بچے جتنے ہندو ہیں وہ اپنے بھگوان سے پرارتھنا کریں کہ بس ٹھیک ہو جائے. سب نے پرارتھنا کی، تھوڑی دیر کچھ نہیں ہوا، انہوں نے کہا سب مسلمان اللہ سے دعا کریں. سب مسلمان بچوں نے اللہ سے دعا کر لی، کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا وہ جیسس کرائسٹ سے پرارتھنا کرو، سب جتنے عیسائی ہیں. وہ جیسے پرارتھنا کی بس چل گئی، بس ٹھیک ہو گئی. اس طرح کی بہت چیزیں ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں. مسلمان گھروں کے اندر برقع پہن کر لیڈیز جاتی ہیں، عیسائی لیڈیز خوب مسلمان، اور پھر وہ جانے کے بعد دوستی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لمبا ہو جائے گا میں بتاؤں آپ کو کیسے شروع کرتی ہیں اور کیسے ذہنوں کے اندر ان کے طرح طرح کے شبہات ڈالتی ہیں. مثلا چھوٹی سی بات کہ وہ محمد عبداللہ ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح، تو یہ تو پھر وہی تو بڑے تو وہی ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ روح اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے؟ روح منہ کہا تھا، اسے روح اللہ، تو یہ تو آپ بھی کہنے لگے نا، مسلمان بھی کہنے لگے. تو ان کا قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ تو روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اور یہ اللہ کے غلام ہیں. اب یہ میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی ہے جس طریقے سے اب وہ دوست ہیں اور مسلمان ہیں، مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، مسلم لیڈی ہیں جو بات کر رہی ہیں، دوسرا ہو تو فوراً وہ گالی والی دے کے بھگا دیں. یہ ہتھ کنڈے ان کے یہاں چلتے ہیں، کرتے رہے یہاں پر، اور یہاں کے کنورژن بھی ہوتے رہے. اس سے ایک یہاں پر کرسٹوفوبیا آیا درمیان میں پھر ذرا سا ہٹ کر اسلاموفوبیا سے میں عرض کر رہا ہوں. گراہم اسٹین کا قتل ہوا وہاں اڑیسہ میں، مجھے یاد نہیں رہا، اڑیسہ کے اندر ایک ٹاؤن ہے، اس میں گراہم اسٹین کا قتل ہوا. گراہم اسٹین پادری تھے، وہ اور ان کے لڑکے کو زندہ جلا دیا گیا. وہاں پر خالی اسی ایک ٹاؤن کے اندر بہت بڑی تعداد میں گرجے تھے، اس لیے کہ مطلب کنورژن بہت کرا چکے تھے وہاں، زیادہ تر آدیواسی ہیں، قبائلی، تو بہت بڑی تعداد میں گرجے اس ایک ٹاؤن کے اندر. وہ گرجے بہت بڑی تعداد میں چلائے گئے، ننس کی بے حرمتی کی گئی، کم سے کم مطلب ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، کرسچن جو تھے، اور 37 کے قریب جو ہے وہ قتل ہوئے، مرڈر ہوئے، اور وہ اس میں پادری کا بھی مرڈر ہوا. ان دنوں میں یہ لہر ہندوستان کے بہت سے، مدھیہ پردیش کے بہت سی جگہوں پر جگہ جگہ چرچز پر حملے اور ننس کے اوپر حملے یا اس طرح کے ہوتے رہے کہ یہ کنورژن کراتے ہیں. لیکن یہ کہ کنورژن کرانے کے لیے جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں اور پیسے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ چارجز مسلمانوں پہ بھی لگے کہ پیسوں کی، جب مسلمان سب سے غریب کمیونٹی بن گئے تب یہی ہے کہ پیسے پہ آپ اپنے پیسے کی پاور سے واپس لے جائیے، واپس کر ریکنورٹ کرا لو، تمہارے پاس تو اس کے 50 گنے 100 گنے سے زیادہ پیسے ہیں جتنے مسلمانوں کے پاس ہیں. تو اگر صرف پیسے کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ چلائی کافی دنوں نہیں چلی، بہت دنوں چلی تھی،
کوشش کی تھی لیکن بہت پاپولر نہیں ہوئی کہ پیسوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تو پھر یہ لفظ جہاد نکالا. پھر یہ بہت عام ہے ہندوؤں کے اندر، اب بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلائی جا رہی ہے، تھی جگہ جگہ، اب بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلائی جا رہی ہے. گاؤں میں جو گھونگھٹ نکال لیتی ہیں نا عورتیں، یہ مسلمان جو حملہ آور آئے تھے، یہ ان کی وجہ سے انہوں نے شروع کیا کہ وہ جس کو بھی دیکھیں خوبصورت ہے تو اٹھا لیں گے، اس لیے گھونگھٹ نکالنا شروع کیا. ارے گھونگھٹ تو کلچر ہی ہندوستان کا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے. مسلمان تو یہ ابھی آئے مسلمان رولر. وید میں بہت سی عورت کے حیا کے احکامات اور دوسرے اور بہت سے ہیں، ایک پردے کے احکامات بھی ہیں. رگ وید میں اس میں یہ کہا کہ عورت، چونکہ ایشور نے تو یہ عورت بنایا ہے تو نظریں جھکا کر چل، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھ، اور ایسے نکل کے تیرا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکے، تیرے جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکے. تو یہ تو وید میں موجود ہے. وہ کلچر کبھی بچا کھچا گاؤں میں چلا رہا ہے، باقی لوگوں نے اس کلچر کو چھوڑ دیا. تعلیم تو سب بھول گئے، یہ بھی اور گاؤں کے لوگ بھی. لیکن وہ کلچرل اثرات جو چلے آ رہے ہیں، یہ زیادہ گاؤں کا علاقہ تھا. تبدیلیاں جو آئیں برٹشرز کے آنے کے بعد، یہ وہ جو ماڈرن جسے کہتے ہیں آزادی، وہ شہروں کے اندر آئی، تو انہوں نے وہاں پر وہ کلچر تب سے باقی ہے یہاں پر. تو یہ تو وہاں پر موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر. کدھر مسلمان تھے؟ کہ یہ جو کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہندوؤں میں زیادہ ہیں اب بھی، پہلے تو بہت زیادہ تھی. یہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے ہیں. وہ لڑکیاں اٹھوا لیتے تھے تو یہ ہوا کہ جلدی سے چھوٹی سی ہو تو شادی کر دیا کرو. آپ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کتنے ان کے اندر یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی بات ہوتی ہے. یہ خوب پھیلی ہوئی ہے. اب منو اسمرتی یہ کہتی ہے، منو اسمرتی کا ادھیائے 9 اس کا شلوک نمبر 94، کہ منو اسمرتی یہ کہتی ہے کہ 24 سال کا مرد 8 سال کی لڑکی سے شادی کیا کرے، یعنی ایک ریکمینڈ جو ایج کی ہے. کب کی منو اسمرتی؟ کب مسلمان آئے ہیں؟ مہا بھارت میں ہے، مہا بھارت کے انوشاسن پرو کے اندر 21 سال کا مرد 7 سال کی عورت سے شادی کرے، یا 24 سال کا 7 سال کی لڑکی سے شادی کرے. اور پھر دوسرے جو ان کے بہت سے، اور وشنو پران کے اندر، اور بودھایان ہے، بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا ورک ہے بودھایان، وششٹھ ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ اس عمر میں شادی کر دو جب یہ ننگی گھومتی پھرتی ہیں لڑکیاں، اس عمر میں شادی کر دینا چاہیے، نہیں تو پاپی ہو گئے. کب کی ہے یہ؟ ہزاروں سال پرانی، جن کو یہ کہا کرتے ہیں یہ طبقہ تھا. کہ اب یہ لوگوں میں، اب لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ ہمارے مذہبی کتابوں میں، یہ عوام کو کسی کو نہیں معلوم کہ جب یہ مسلمان آئے ان کی وجہ سے انہوں نے لڑکیاں اٹھانی شروع کی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بس بہت کم عمر کی ہو تبھی شادی کر دو. میں اسلاموفوبیا آپ کو بتا دوں کیا چل رہا ہے، کیسے پھیلتا ہے، یا کیا کیا چیزیں اڑائی جاتی ہیں، کیوں اڑائی جا رہی ہیں. میں نے کلچر کی بات کی تھی، کلچرل آئیڈینٹی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں پرانا آپ کو، بہت سے ہیں میرے پرسنل ایکسپیرینس کے، اس میں سے ایک سنا رہا ہوں آپ. ایک لڑکا تھا، اس نے اسلام قبول کیا، نام نہیں بتا رہا، اس نے اسلام قبول کیا، گاؤں کا رہنے والا. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، گرمیوں کے دن تھے، وہ کچہری والی مسجد میں پہلے میں بیٹھتا تھا اعتکاف میں. کچہری کے پاس جو ہے میرے پاس ملنے آیا، تو میں نے کہا روزے تو ہوں گے نہیں؟ بولا نہیں، روزے رکھ رہا ہوں. بہت تیز گرمیاں تھیں، اس نے گھر پر نہیں بتایا تھا اپنے. تو میں نے پوچھا کہ تم کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ تمہارا تو بڑا سخت پڑ جاتا ہوگا، اس لیے کہ نہ سحری کر سکتے ہو نہ افطار، وقت کے اوپر افطار نہیں کر سکتے، بیچ میں تمہیں کھانے کے وقت غائب بھی ہونا ہوتا ہے، تو تم کیسے رکھ رہے ہو؟ اور لوگوں کو گرمیوں میں ٹائٹ ہو جاتا ہے کھانے پیاس کی وجہ سے، دن لمبا ہوتا ہے، کھانا بھی بڑا بے چین ہوتے ہیں، بس افطار کا وقت آیا تو شروع کر دیا. تو کہنے لگا نہیں، جب میں نے کہا سحری تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. تو بولا نہیں، جس دن ایسا ہوتا ہے کہ سحری کا میری آنکھ نہیں کھلتی خود سے، تو پتا جی اٹھا دیتے کہ اٹھ تیری سحری کا وقت ہو گیا. کہ تم نے تو بتایا نہیں تھا گھر پر. میں نے پوچھا تم نے تو یہ بتایا تھا کہ میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہے. بولا پتہ چل گیا. پتہ ایسے چلا کہ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا روزہ رکھنے کا گھر پہ، تو میں نے چھپا لیا تھا. گاؤں والوں کو اندازہ ہو گیا. گاؤں والے بہت سے مل کر پتا جی کے پاس آئے شکایت کرنے کے لیے. پتا جی سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ ہندو ہو کے روزے رکھ رہا ہے مسلمانوں کی طرح. پتا جی کو غصہ آ گیا اس بات کے اوپر جو شکایت لے کر آئے تھے. ان کا کسی تمہاری بہو بیٹیوں کو چھیڑ رہا ہے کیا؟ تمہارے یہاں کوئی چوری چکاری کر رہا ہے جو شکایت لے کر آئے ہو؟ اچھا کام کر رہا ہے اس کی شکایت کرنے آئے ہو؟ بولے اس دن سے جب میری آنکھ نہیں کھلتی تو وہ اٹھا دیتے کہ اٹھ تیری سحری کا وقت ہو گیا.
فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اس کا نام وہی تھا، اس نے کلچر نہیں بدلا تھا، ویسے ہی رہتا تھا۔ ایسی بہت مثالیں ہیں جہاں پر نام وہی تھا اور ان کو پریشانیاں نہیں ہوئی۔ میرے پاس آئے بڑی دور سے بڑے بڑے آفیسرز، ان کا لڑکا، یہاں پہ نام نہیں بتا رہا میں، وہ میرے پاس آئے کہ وہ بیٹا ہمارا یہ کرتا ہے، ہمیں سب منظور ہے، بس اس سے کہیے کہ یہ اپنے آپ کو اپنا نام بدلنا چھوڑ دیں، یہ جو اپنے نام اس نے خود بدل لیا یہ چھوڑ دیں، باقی ہمیں سب منظور ہے، مجھے بہت محبت ہے اپنے بیٹے سے، اکیلا لڑکا ہے۔ یہ کلچرلی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ ہندی زبان میں نام رکھیں تو یہ ہندوؤں کا ہو جائے گا، اردو میں رکھیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا، ترکی زبان میں رکھیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا، فارسی میں رکھیں گے تو مسلمانوں کا نام ہوگا، عربی میں رکھیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا، پشتو میں رکھیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا، انگلش نیم رکھ لیں گے تو عیسائیوں کا ہو جائے گا، اور ہندی سے لے لیں گے تو ہندوؤں کا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کلچرلی اپنے آپ کو اتنا ان چیزوں میں بھی الگ رکھتے ہیں جہاں آپ کا دین نہیں کچھ نہیں کہہ رہا کسی بھی طرح سے؟ بہرحال یہ کلچرل آئیڈینٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تکڑی ہے، میں نے بتایا بہت مرتبہ، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، فرعون، حامان، قارون، ایک جو پاور میں ہوتے، جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، فرعون، حامان جس کے پاس ریلیجیس پاور ہوتی ہے، اور قارون جن کے پاس دولت والی پاور ہوتی ہے، ان تینوں کا گٹھ جوڑ چلتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک دوسرے کی سپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک بھی، ان کو سب کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ موٹے پیسے والے، مذہبی ٹھیکیدار، اور جو پولیٹیکل پاور جن کے پاس ہوتی ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، اور یہ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک ان کو دوسروں کی سپورٹ نہیں ملے۔ ان کے جب مفادات کل ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی گروپ کے ہو رہے ہوں، چاہے وہ پیسے والے گروپ کے ہو رہے ہوں، چاہے وہ جو پاور میں ان کو کہیں محسوس ہو رہا ہو کہ تو خطرہ ہے، کچھ لوگ جو آ رہے ہیں یہ مل کر ایک ہونے کے بعد پھر یہ افواہیں طرح طرح کی پھیلاتے اڑاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ پاور میں جب پاور ہوتی ہے تبھی یہ پاپولرائز ہوتا ہے، ورنہ نام پاپولرائز نہیں ہوتا۔ جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ پاپولرائز کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ خبریں جھوٹی جو ہیں وہ چاروں طرف پھیلنے شروع ہوتی ہیں، اور اس کا کچھ جانتے ہیں جو لوگ کہ جھوٹی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا، ہر ایک خبر جھوٹی تھی، ہر خبر جھوٹی تھی کہ مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ ہندوؤں کو آج بھی یہ معلوم ہے وہ جھوٹ کا جب پردہ فاش ہو گیا تو وہ ان تک نہیں پہنچی، یہ ان تک ہے کہ مسلمانوں نے پھیلایا تھا، وہ تو رکی جس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ پھر اسے روکا گیا کہ رہنے دو، اسے مت پھیلاؤ، ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہاں گلف کنٹریز کے اندر تمہارے یہ پھیلانے سے، تو اس کے بعد پھر اس کو روک دیا گیا، ورنہ اب تک تو معلوم نہیں کیا ہوتا کہ سارے ہندو جتنے بھی آج تک گئے وہ سب یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ذہنوں سے چلی گئی وہ۔ اس سے پہلے تھا کئی شادیاں، مسلمان ہر ایک 4 شادی کرتا ہے، یہ اپنی جن سنکھیا اس کے دوارا بڑھاتے ہیں۔ میں رکھ چکا ہوں یہاں پہ 4 شادی کرنے سے جو جن سنکھیا کم ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ تعدد ازواج جسے کہیں پولیگیمی، اس کے انسٹانسز جتنے سروے آج تک ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری، اس میں پہلے نمبر پہ ہندو رہے ہیں ہمیشہ۔ مسلمان جو ہے وہ کبھی تیسرے نمبر پہ، کبھی چوتھے نمبر پہ، اور پہلے نمبر پہ ہمیشہ ہندو رہے شروع سے جب تک آج تک جتنے سروے ہوئے۔ وہ سروے نہیں پبلسائز ہوتے، وہ پبلسٹی نہیں ہوتی کہ کرتے نہیں ہیں یہ، لیکن یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اور پھر بہت اہم وجہ ایک میں بتانے جا رہا ہوں، وہ جو گروپ پاور میں ہے وہ کوئی اپنی پاور کے لیے کسی مذہب کا سہارا لینا جب چاہتا ہے، جب مذہب کا وہ سہارا لینا چاہتا ہے تو اب دھرم تو بگڑ چکے، مسلمان بھی، جہاں جہاں یہ مسلمان ہیں ان کا عام مسلمانوں کا دین وہ تو نہیں ہے جو اسلام تھا، ایسے ان کا دھرم اور بھی زیادہ وہ نہیں ہے کہ جو ان کے پاس کتابیں آئی تھی، اور ایسے ہی سکھوں کے یہاں اور ایسے ہی عیسائیوں کے یہاں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اوریجنل تو ہے نہیں ان کے پاس، یعنی وہ نہیں رہا کسی بھی طریقے کا، تو یہ جو ہے وہ اپنی جب وہ اوریجنل نہیں رہا وہ ان چیزوں کا، غلط چیزوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور غلط چیزوں کا جو استعمال کرنے کے بعد پھر وہ چاہتے ہی ہیں کہ اپنی تھیوکریٹک اسٹیٹ ایک بنانا، اس میں جب ان کے پاس اوریجنل چیزیں نہیں ہیں تو پازیٹیو بنیادیں نہیں بچتی، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ان کو ایک دشمن بنانا ضروری ہوتا ہے اپنے کو آگے جانے کے لیے، ایک دشمن بنانا ضروری ہوتا ہے، ایک دشمن ہوگا تب ہم اس کے نام پہ دوسروں کو موبلائز کریں گے، اس دشمن کے خلاف الزام لگانے ضروری ہوتے ہیں اکٹھا بہت سی طرح کے،
تو یہ چیز جو ہے یہ لگاتار پھیلی اور چلی، پھیلائی انہوں نے۔ اسلام نے کہا ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، ایسے موقع بھی، یعنی دوسروں کے معاملے بھی انصاف کی بات کرنا۔ ابھی تو آیت میں آپ کو سنا چکا کہ ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، غیر مسلموں میں تو وہ بھی ہیں جنہیں صالحین کہا جائے یا متقین کہا جائے۔ اسلام نے کہا کہ اے ایمان لانے والو یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو انصاف کرنا، انصاف کے ساتھ، یہ ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگی اللہ کی گواہی اگر تم انصاف کرنا۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہی ساتھ میں، ہم اس کا کچھ اور مطلب نکالتے، اسپیسیفک کر کے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہیں کر دے کہ تم عدل چھوڑ دو، تم انصاف چھوڑ دو۔ تمہارے خلاف کچھ لوگ دشمن اگر ہو جائیں تو وہ دشمنی تمہیں عدل سے ہٹنے پہ مجبور نہیں کر دے، اس کا خیال رکھنا۔ اس درجے تک اسلام نے اس کی بات کی ہے، کہا کہ ناپ تول بزنس، اس کے اندر انصاف کی بات رکھنا ہمیشہ۔ اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنا ہو تو جب تک انصاف نہیں کر سکو مت کرنا۔ ان حالات کے اندر بھی اگر کرنا ہو کہ یتیموں کے مسائل حل کرنے تو انصاف سے مت ہٹنا، انصاف اگر نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی رکھنا۔ تو ہر جگہ ہر اسٹیپ پر انصاف کی بات کی۔ اصل میں یہ انصاف سے ہٹ گئے مسلمان، یہ اپنی لائف کے اندر اس انصاف سے ہٹ گئے۔ اگر کتنی ہی پبلسٹی کوئی کر لے، نظر آتی ہے نا چیزیں، چاہے وہ سارے مسلمان نہ ہو لیکن القاعدہ نظر آئی ان کو، چاہے وہ جس کے کھڑے ہوئے ہوں ISIS سے نظر آئی، وہ تو ان کے پاس پروپیگنڈا مشین بھی، لیکن وہ نظر آئی۔ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کا ایک ایٹیچیوڈ، ان کا ایک کردار، یہ اگر عام ہو اچھا، اس دنوں میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جب بگاڑ ان میں ہوتا ہے تبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایکسپلائٹ کرنے والے کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب ان کے اندر ٹوٹل بگاڑ آ چکا ہوتا ہے، یعنی اصل دین اجنبی ہو گیا ہوتا ہے۔ جب اصل دین اجنبی ہو گیا ہوتا ہے تو پھر ان کو وہ ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں، کر جب پاتے ہیں جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے۔ ابھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ واقعی کوئی اگر فلسفی سب سے زیادہ لبرل ہے تو وہ ہندوازم ہے۔ ان سے زیادہ لبرل عادات خیال دنیا میں کوئی فلسفی نہیں، اس کو ہندوتو میں بدلا یا ہندوتو میں بدلنے کا نظام چل رہا ہے۔ کبھی اگر ایسا ہوا کہ یہ ہٹ گئے پاور سے، کوئی دوسرے آئے تو پھر ہندو فوبیا بھی آ جائے گا، حالانکہ ہندو تو سب سے زیادہ لبرل ہے، ہندوتو کی وجہ سے ہندو فوبیا بھی آئے گا۔ پھر وہ طرح طرح کی جتنی سچی ہیں وہ اور اس کے علاوہ جھوٹی جتنی ہیں وہ چلیں گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو بدلیں۔ پھر کوئی پروپیگنڈا کام تب کرتا ہے جب، تبھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا جب مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک مسلمان غلطی کرتا ہوا نظر آئے، چوری کرتا ہوا نظر آئے تو مسلمان ہی مارے اسے ہندو علاقوں میں۔ شادی کرنے کی بات الگ ہے، کسی ہندو لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہو، کسی اور جگہ ہندو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو باقی سارے مسلمان پکڑیں۔ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب اگر ایک ہندو کا اور ایک مسلمان کا کیس ہے، یا مسجد مندر کے کیس کے اندر ایسا ہوا ہے، یہ واقعات موجود ہے، تاریخی واقعات ہے کہ ہندو جا کر ایک نیک آدمی کو، مسلمان کو پکڑ لائے اور عدالت سے کہا تھا ان کی گواہی لے لیجیے، ہمیں منظور ہے جو کچھ یہ کہیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، زمین تو مندر کی تھی، مسلمانوں کی زیادتی۔ اس نے کہا میں جھوٹ کیسے بول دوں؟ تو جب تک یہ بھروسہ نہیں ہو جائے گا، یہ اعتماد نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ورنہ یہ فوبیا کام کرتے رہیں گے۔ ان فوبیا کے پیچھے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ شکار تب ہوتے ہیں جب سچ مچ کچھ آ جاتا ہے۔ پھر وہی خلاصہ یہی ہے آخری جو میں، کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں۔ کوئی ہر ایک جھوٹا کہہ دے گا کہ کیا بکتے ہو، یہ لوگ ایسے نہیں، ایسے بنے کہ دوسرے یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا کچھ۔ لیکن جب آپ ایسے ہو گئے کہ کچھ صحیح باتیں بتانے والے اجنبی ہو جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دھرم بگاڑ رہے ہیں، تو پھر ہر فوبیا کام کرے گا۔ اپنے صحیح دین کے اوپر آ جائیں، وہ بھی اپنے صحیح دین کے اوپر آ جائیں، کم سے کم انہی کتابوں کے ذریعے آ جائیں جنہیں وہ مانتے ہیں، تب بھی ایسا ہوگا کہ ان کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہو جائیں گی۔ تو مذاہب چل رہے ہیں اور ان مذاہب کے اندر جو طاقت میں آ جاتا ہے پھر وہ دوسرے کو کرش کرنا چاہتا ہے اپنی اسٹیٹ بنانے کے لیے، اپنی پاور اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ فوبیا کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلامو فوبیا جو اتنا کامن ہو گیا، اس کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، شکایتیں کرنا بند کریں، خود بھی اور دوسرے کو بھی مجبور کرنا شروع کریں کہ صحیح راستے پر رہو۔ یہ نہیں ہونے دیں گے تم ذاتی زندگی میں کوئی برائی کر لو، یہ نہیں ہونے دیں گے کہ معاملات کے اندر غلطیاں ہو جائیں،
دوسروں کے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں، ہماری ریپوٹیشن کا سوال ہے، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تو ہم اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں، کسی دوسرے سے شکایت کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد کریم۔